ان ربا کا سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلدی سزا والا ہے، اور بے شک وہ ضرور بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سزا اور رحم، یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن پاک کا جب مطالعہ کریں تو یہ دونوں چیزوں کو اللہ پاک نے اکٹھا رکھا ہے۔ جہاں عذاب کا بیان ہے وہاں ساتھ رحمت کا بیان بھی ہے، جہاں غضب کا بیان ہے وہاں رحمت کا بیان بھی، دوزخ کا بیان ہے ساتھ جنت کا بیان بھی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، کبھی دوزخ کا بیان زیادہ اور ساتھ تھوڑا سا جنت کا بیان، اور کبھی جنت کا بیان تفصیل سے اور ساتھ تھوڑا دوزخ کا بیان، کبھی دونوں کا بیان کھول کر، کبھی دونوں کا اشارات میں، لیکن ہے دونوں کو اکٹھا رکھا اللہ پاک نے۔ اس میں ایک راز جو علماء نے بیان کیا وہ یوں ہے، ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ یہ واضح ہے کہ اگر صرف امید ہی امید ہو کسی کے پاس، ڈر نہ ہو اللہ پاک کا، سزا کا ڈر نہ ہو، اکثر و بیشتر لوگ وہ گناہوں کی دلدل میں چلے جائے، بخشے تو جانا ہی ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ ڈر ہو اور امید نہ ہو، پھر بھی یہ ہوگا کہ ذہنوں میں مایوسی چھا جائے گی اور انسان سوچے کہ بخشینا تو ہے نہیں، جانا تو جہنم میں چی، چلو دنیا کے 4 دن تو عیش کر لو، پھر بھی بربادی۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی وہ کسی سبب سے خوف میں اتنا مبتلا ہوا کہ وہ بے امیدی کی حد تک جا پہنچا۔ اس نے بس ہر وقت یہی کہتا ہے میں تو جہنمی، میں تو پکڑ جہنم میں جانا ہے، میں تو اس طرح کی باتیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اس کو فرمایا کہ جس گناہ کی وجہ سے تجھ پر خوف سوار ہوا ہے نا، تجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، تو خوف الہی کی وجہ سے تو پھر خوف کی اس حد تک چلا گیا ہے، تیرا یہ ڈر اس گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے امید نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے بے امید نہ ہو جاؤ۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں نا پورا دانا آدمی کون ہوتا ہے، پورا فقیہ کون ہوتا ہے؟ عرض کیا کہ جی بتائیں۔ فرمایا پورا فقیہ وہ ہے جو نہ تو لوگوں کو اتنی امیدیں دلائے کہ لوگ گناہوں پر بہادر ہو جائیں، نہ اتنا خوف دلائے کہ رحمت سے بے امید ہو جائیں، درمیان میں یہ بھی۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ایک بزرگ کا، ان بزرگوں کا قول بتانا ہے، پہلے ان کا وہ واقعہ کرامت سن لیں۔ ابو علی روزباری یہ ایک صاحب تصرف بزرگ تھے، ان کو کسی نے دیکھا جنگل سے آبادی کی طرف آ رہے ہیں، شیر کو سواری بنا کر اور ہاتھ میں سانپ کو پکڑا ہوا ہے سوٹی کے طور پر، پیچھے ایک گٹھڑ رکھا ہوا ہے لکڑیوں کا شیر پر۔ ارے جس کی نظر پڑی نا وہ دیکھ کر کہنے لگے حضرت جی دونوں شیر دے سب کو ڈر نہیں لگتا، شیر پر سوار اور سانپ کا سوٹا بنا کر کورڈا بنا کر چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ پاک کے لیے ہو جاتا ہے نا، ہر شے اس کے لیے ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے سر نہ پھیر، تیرے حکم سے کوئی بھی چیز سر نہ پھیرے گی، ہر چیز تیری فرما بردار اور اطاعت گزار ہوگی۔ تو یہ شیخ ابو علی روزباری آپ اس مسئلے میں ارشاد فرماتے ہیں، ڈر اور امید کے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ ایمان ایک پرندے کی طرح ہے۔ پرندہ کیسے اڑتا ہے؟ 2 پر ہوں تو اڑتا ہے، کبھی کسی نے دیکھا پر پرندہ نہیں اڑتا، دونوں پر ہوں تو پرندہ اڑے گا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ اگر ایک پر تیز کم کرے اور ایک مٹھا کرے پھر بھی وہ پرواز تو نہیں کر پائے گا، ٹیڑھا چلے گا اور ہو سکتا ہے گری جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایمان ایک پرندہ ہے گویا کہ اس کے 2 پر ہیں، امید اور ڈر۔ اگر دونوں پر ٹھیک ہیں تو پرواز صحیح چلے گی، اگر ایک پر کٹ گیا تو پرندہ دھڑام سے زمین پر، دونوں پر کٹ جائیں پھر بھی مر جائے گا، ایک پر کٹ گیا تو بھی کسی نہ کسی جانور کا شکار ہو جائے گا۔
لمبے عرصہ تک اس کے لیے بچنا ناممکن ہے تقریباً۔ فرماتے ہیں یہ امید گویا کہ دایاں پر ہے ایمان کا، اور ڈر یہ ایمان کا بایاں پر ہے۔ پروں کی سلامتی سے یہ پرندہ اڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ نوجوان تھا، نوجوان بیمار پرسی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، تو آپ نے اسے فرمایا اپنے آپ کو کس حالت میں پاتا ہے، کیسی کیفیت ہے؟ اس نے کہا جی مجھے اللہ تعالیٰ سے بخشنے کی امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ اللہ پاک سے بخشش کی امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جس دل میں یہ دو باتیں جمع ہو جائیں، اور پھر اس قسم کے مقام پر جب موت کی روانگی کی تیاری ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اس کو جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اس سے امن دے گا، اور جس کی امید ہے وہ عطا کر دے گا۔ یعنی اللہ پاک اس کو سزا سے بچا لے گا اور رحمت اور بخشش عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں، سنن ابن ماجہ میں، اور امام نسائی کی ایک کتاب ہے سنن کبریٰ، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ پاک کی رحمت سے صرف کافر لوگ وہ بے امید ہوتے ہیں۔ رحمت سے بے امید ہونا یہ کافروں کا کام ہے۔ اب کوئی اس سے یہ نتیجہ نکالے جو پھر صرف رحمت ہی کی امید رکھ لیں اور ڈر نکال دیں، تو یوں بھی نہیں۔ اگر امید نہ رہے تو کافر۔ اور دوسری جگہ فرمایا لا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، یہ سورہ اعراف میں فرمایا کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے فکر ہو جانا یہ کافروں کا کام ہے، خسارہ پانے والوں کا کام ہے، یہ اہل ایمان کا کام نہیں کہ وہ اللہ پاک کی بے نیازی سے لاپرواہ ہو جائیں، وہ کہیں جی اسی تو جو مرضی سانو تو سزا دے ہی نہیں سکتا، اسی جو مرضی کر دے رہی ہے۔ فرمایا یہ خاسرین کا کام ہے، یہ نجات والوں کا کام نہیں۔ آج کل بھی آپ نے کچھ لوگوں کو سنا ہوگا وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، ہم تو جو بخشے بخشا ہے ہمیں کیا ہے، اور تھوڑے بندے نے جنم میرے سٹا ناستے۔ تو اللہ پاک کی تدبیر سے بے نیاز ہو جانا، اس کی تدبیر سے بے فکر ہو جانا، یہ بھی اہل ایمان کا کام نہیں۔ یعنی امید سے ٹوٹ جانا یہ بھی کافروں کا کام، یہ امید ہی نہ رہ کہ اللہ پاک بخشے گا، یہ بھی کافروں کا کام۔ اور اتنی امید سجا لینا کہ ڈر اور خوف ہی دل سے نکل جائے، تو یہ بھی اہل ایمان کا کام نہیں، یہ بھی کافروں کا کام۔ سورہ المومنون میں ایک آیت ہے الذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ لوگ جو کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرے ہوئے۔ اس کے بارے پوچھا گیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کام کرتے ہیں اور دل ڈرے ہوئے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو چوری کریں، زنا کریں اور ساتھ کہیں جی دل ڈرتا ہے اللہ پاک کی سزا سے، جس طرح ہمارے معاشرے میں اکثر ساتھ کرتوت بھی ہوتے رہے اور ساتھ یہ کہ ڈر بھی ہے جی۔ ام المومنین نے جب پوچھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، عبادت و ریاضت کرے، گناہوں سے بچے، پھر ڈرے بھی کہ اللہ پاک قبول کر لے نیکیاں اور گناہوں کی بچنا۔ یعنی نیکی کرے پھر قبول نہ ہونے سے ڈرے کہ کہیں کہ میری نیکی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں، کیونکہ دل میں خیال ادھر ادھر کے آگے پوری توجہ نہ رہ پائی۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بصرہ کے شہر جہاں ہے اس کے قریب ایک دیہاتی آدمی رہتا تھا اور بہت زیادہ غربت و افلاس میں ڈوبا ہوا، سال ہا سال سے انہوں نے کچھ کھل کر نہ کھایا، نہ اچھا کچھ چیز پینے کو ملی، زندگی بیت گئی۔ بیوی اس کی ایک دن اس کو کہنے لگی کہ اللہ کے بندے ساری عمر اڈیک رکھی، انتظار رکھا کبھی اچھے حالات آئیں گے، تو کچھ کرتا ہی نہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ میں کام کروں، کام ہوتا ہے پیسے سے، پیسے سے پیسہ نکلتا ہے، خالی ہاتھ بیٹھنے سے کام نہیں ہوتا، اور خالی ہاتھ چلیں بھی تو کروں کیا میں، فن جانتا نہیں میں۔ خیر وہ ساری رات بیچارے میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا رہا،
کبھی وہ شوہر زیادہ ناراض ہونے لگے تو بیوی منت کر لے کہ نہیں میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ سوچو اس طرح۔ اخیر بات اس نتیجے پر پہنچی، شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے تو مجھے کچھ بتا، تدبیر بتا، کروں کیا؟ اس کی بیوی کہتی ہے ہمارے ملک کا بادشاہ بڑا سخی ہے، جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے تحفہ دینے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے تو وہ بڑا زیادہ نواز دیتا ہے۔ ایک بار بھی آنے والا سلام کو ساری زندگی بے فکر بیٹھ کر کھاتا ہے، تو اس کے پاس جا۔ اس نے کہا میں اس کے پاس کیا لے کر جاؤں، میرے پاس شے کوئی نہیں، ظاہر بادشاہ کے پاس جانا کچھ تحفہ تو دینا پڑے گا، تو میں کب بادشاہ کے لائق تحفہ لے کر جا سکتا ہوں؟ انہی دنوں نا جب یہ تکرار ہوا، سوچ وچار میں تھے کہ بارش آئی۔ ان کے علاقے میں کبھی کبھار کو تھوڑا بہت چھنٹا لگا، کھل کر بارش نہ آتی تھی اس علاقے میں، اس علاقے میں کھل کر بارش نہ آتی۔ اب بارش آئی کھل کر، انہوں نے چکھا، بڑا عمدہ پانی لگا، وہ کھارے پانی کی سوا کبھی انہوں نے پانی چکھا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عمدہ پانی ہے، یہ اکٹھا کر لیں۔ انہوں نے کسی کپڑے وغیرہ تان کر کوئی چیز اکٹھا کر کے پانی جمع کر لیا۔ مشورہ انہوں نے یہ کیا کہ اتنا عمدہ پانی یہ تو اللہ پاک نے ہم کو خاص دیا ہے، بادشاہ کی قسمت میں کہا کہ اس قسم کا پانی اس نے کبھی چکھا ہو۔ اب انہوں نے پانی گھڑے کا منہ بند کیا اور اس کو اچھی طرح محفوظ کر کے شوہر کے سر پر رکھ دیا، جا بھئی۔ وہ شوہر بڑا خوش جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ اس دور میں، پھر غریب آدمی پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ گیا، رستے میں اس پر گرد و غبار پڑتی رہی، کہیں جب تھک جاتا اتار دیتا، پھر اٹھا کر چل پڑتا، اپنے آپ میں ڈرتا بھی کہ ڈاکو نہ چھین لیں، کیونکہ بڑا قیمتی خزانہ سمجھ کر لے جا رہا ہے۔ جب بغداد پہنچا، دارالحکومت بغداد تھا، بغداد پہنچا تو وہاں محل میں جانے لگا، دربان کہنے لگے چپ چپ رک کدھر بھئی؟ وہ کہنے لگے بادشاہ کو میں نے خاص تحفہ دینا ہے۔ پہلے تو لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ کیا تحفہ دکھا؟ اس نے کہا بادشاہ کی سوا کوئی نہ کھولے، صرف بادشاہ کا خاص تحفہ ہے، راز کی چیز ہے۔ اخیر انہوں نے بات چیت اس سے سنی، کھانا وغیرہ کھلایا۔ وہ گھڑا مٹی سے اٹا ہوا تھا اوپر، اس کے اپنا حلیہ بھی عجیب سا تھا۔ انہوں نے کہا تو ایتھے بیٹھ، ہم بادشاہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس گئے، گھڑا اس طرح پیش کیا اور کہا بڑا سادہ سا آدمی ہے، بال اس کے بڑے ہوئے ہیں، لبیں اس کی بڑی مونچھیں، ناخن بڑے بڑے اور گرد و غبار میں اٹا ہوا۔ وہ کہتا ہے میں نے بادشاہ سے ملنا ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے لے آؤ۔ اب بادشاہ کے پاس جب اسے لائے نا، بادشاہ نے کہا تو سنا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نوازتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے گھر میں خاص بارش اتاری ہے، جس طرح کا پانی کبھی چکھا ہی نہیں، اور ہم نے یہ تحفہ تیرے لیے پیش کیا ہے۔ بادشاہ نے اس کو کھولا، جب گھڑے کا منہ کھولا، اس کا وہ اوپر سے کھول دیا اس کو، تو جب جو ہی کھولا بدبو، سر اتنے دنوں سے پانی وہ باسی ہو چکا تھا۔ پورا بادشاہ کا جو دربار تھا وہ سب کے ناک عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگے۔ پھر بادشاہ کا ڈر بھی تھا کہ بادشاہ غصے نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بڑا اچھا تحفہ اس میں بند کر دیا۔ کہا کہ ہمارے اس مہمان کو کھانا وغیرہ کھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اور کہ تم 2 دن ہمارے پاس رہو، تیسرے دن پھر میرے بارگاہ میں آنا، میرے پاس آنا۔ اب اسے لے گئے، اچھے کھانا کھلائے، کپڑے وغیرہ عمدہ نہلایا دھلایا، اچھا لباس پہنایا۔ اس کے بعد وہ شاہی مہمان کے طور پر 2-3 دن رہا۔ اب تیسرے دن جب بادشاہ کے پاس پیش ہوا، بادشاہ نے کہا بھی تیرا تحفہ واقعی بڑا عمدہ تھا، تیرا تحفہ واقعی بڑا عمدہ تھا، ہم نے قبول کیا ہے، اور میں نے حکم دیا ہے کہ اس طرح کے گھڑا جو ہے وہ بھر کر تمہیں سونے چاندی کے سکوں کا اور ہیرے جواہرات کا دے دیا جائے۔ خادم کو کہا کہ اس کو لے جاؤ۔
اس سے یہ کہا کہ خادم کو یہ بتایا کہ اب اس کو خشکی کے راستے نہیں لے جانا، دجلہ میں بٹھاؤ، دجلہ میں لے جانے، دریائے دجلہ کشتی میں بٹھا کر ساتھ اس کے شہر تک چھوڑ کر اس سے آگے اس کے گھر تک پہنچا کر آنا۔ اب جب وہ کشتی میں بیٹھا نا، بڑا حیران، اتنا پانی صاف ستھرا ہے، اور کوئی چنٹے آئے تو اس نے چکھا، اس نے کہا یہ تو بڑا ہی میٹھا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تھے ہمیشہ ہی پانی بہتا ہے، ہمیشہ اس طرح کا پانی چلتا ہے یہاں دجلے کا؟ اس نے کہا ہمیشہ اس طرح۔ وہ بڑا ہی شرمندہ ہو، اس نے کہا کہ میں نے کیا سمجھا کہ ہمارے پاس جو بارش کا پانی آیا اس جیسا بادشاہ نے چکھا ہی کبھی نہیں ہوگا، اور یہ تو اتنا عمدہ پانی، اتنا کثیر بادشاہ کے پاس۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بادشاہ بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، اس نے میری بڑی عزت رکھی، صرف عزت رکھنے کے لیے ہی نا، کہ تیرا تحفہ ہمیں بڑا پسند آیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے مولانا روم کہتے ہیں میری تیری عبادتیں اس دیہاتی کے مٹکے کی طرح ہیں، ہم جو عبادت اللہ پاک کی بارگاہ میں فخر سے پیش کریں وہ بھی اس کی بارگاہ کے لائق نہیں، لیکن اس کے کرم سے امید ہے، وہ بڑا ہی کریم ہے، اس کے کرم سے امید ہے کہ جیسی بھی تیری الٹی سیدھی سجدے ہیں، جیسی بھی تیری سادہ مادہ عبادتیں ہیں، وہ فرشتوں کے معیار پر قبول کرنے میں نہیں دیکھے گا۔ ہمارے استاذ ایک ہوتے تھے مفتی محمد اجمل صاحب علیہ الرحمہ، فرمایا کرتے تھے بعض اوقات ہم جس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک قبول کرے گا، اور اگر اس طرح کی عبادت، اس طرح کی نماز پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی پڑھتے یا بابا فرید پڑھتے تو ان کو منہ پر ماری جاتی اور شاید ولایت سے بھی نکال دیا جاتا۔ جو آدمی پہچان والا ہوتا ہے اس کے لیے اور معیار، اور جو انجان ہے اس کے لیے اور معیار۔ تو میرے دوستو یہ ہے خوف اور امید، خوف اور امید، ساتھ ڈر بھی ہو کہ مالک قبول کر لے، ڈر ہو کہ مت کے ردا جاؤں، امید ہو قبول کر لے گا، تو یہ ہے ایمان کی سلامتی اور درست۔ اللہ پاک نے فرمایا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، نبے عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دے، یعنی اپنے غلاموں کو خبر دے دے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ہی بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ اللہ پاک کا دستور قرآن پاک میں یہ ہے، عذاب اور ثواب، رحمت اور غضب، جنت اور جہنم، دونوں قسم کی آیات اکٹھی رکھتا ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا اسی آیت میں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو میرا عذاب سخت ہے، بڑا بخشنہار ہوں، عذاب سخت ہے، نافرمانی کرو گے، لاپرواہ بنو گے، سزا کے حقدار بنو گے، اور اگر مجھ سے ڈر جاؤ گے تو پھر بخش دوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دوہری جنت ہے۔